السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قبل از اسلام عربوں کے حالات کے بارے میں۔ عرب کے کچھ لوگ مجوسیت سے بھی مانوس تھے۔ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے آتش پرست تھے۔ مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے۔ ان کے خیال میں ایک نیکی کا خدا تھا اور دوسرا بدی کا۔ نیکی کے خدا کو یزدان کہتے تھے اور بدی کے خدا کو اہرمن کہتے تھے، اور یہ زرتشت کے پیروکار تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر عرب کے ان علاقوں میں پائے جاتے تھے جو ایران کی سرحد کے قریب تھے، کیونکہ اس وقت ایران میں مجوسیت ہی رائج تھی۔ عرب کا مشہور قبیلہ بنو تمیم اسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ عرب کے بعض قبائل ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کو صابی یعنی بے دین کہا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ستاروں میں ارواح ہوا کرتی ہیں جو ان میں حرکت اور تاثیر پیدا کرتی ہیں اور انسان کی قسمت کو قبضہ میں رکھتی ہیں، اور یہ لوگ ستاروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر عرب میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ ان لوگوں کو داہریے کہا جاتا تھا۔ داہر عربی زبان میں زمانہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ہے جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ داہریوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اور اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا، اس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس میں جو توازن ہے وہ محض ایک اتفاقی امر ہے۔ انسان اور کائنات محض حادثاتی طور پر موجود ہیں۔ اور عرب کے کچھ باشعور لوگ وہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، شرک اور بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس کے خلاف باقاعدہ آواز بلند کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ توحید خالص کے قائل تھے، آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ عربوں کی ایک جماعت جو ورقہ بن نوفل، عثمان بن حویرث اور زید بن عمر پر مشتمل تھی، بتوں کی عبادت سے یہ بیزار لوگ تھے۔ یہ لوگ ایک دفعہ جمع ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، ان لوگوں نے دین ابراہیم کو فاسد کر دیا ہے، اور یہ ایسے لوگوں کو پوجتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں۔ تم لوگ اپنے لیے اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرو۔ انہی لوگوں میں زید بن عمر ایک دن کعبہ کی دیوار سے اپنی پیٹھ لگا کر کہہ رہے تھے، اے قوم قریش، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر باقی نہیں ہے۔ وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے میرے رب، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا، لیکن مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ مشرکین عرب جو اللہ کو مانتے تھے، وہ عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ محض زبان سے اور دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا، بلکہ ہر اس چیز کو ماننا ضروری ہے جو ضروریات اسلام میں شمار ہوتی ہے، وہ چاہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہو، ارکان اسلام ہو، ہر اس چیز کو ماننا ضروری ہے کہ جس کا شمار ضروریات اسلام میں سے ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔